اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے اور اس سے سورۃ النساء کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ النساء کے پہلے حصے کے اندر عوام کے لیے 14 احکام رعیت کو بیان کیا گیا تھا اصلاح معاشرہ کے لیے، تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ اب احکام سلطانیہ کو یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے اور آیت نمبر 58 اور 59 میں پہلا حکم سلطانی بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقداروں کو لوگوں سے ان کا حق دلواؤ اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، اور عوام کو حکم دیا کہ آپ نے اپنے حکمرانوں کی فرمانبرداری کرنی ہے اور ایسے حکمرانوں سے اپنے فیصلے کروانے ہیں۔ اس حکم کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کی طرف پہنچاؤ۔ امانات کے اندر ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے، ہر طرح کی ذمہ داری امانات سے مراد ہے۔ یعنی ہر حاکم کو، چاہے وہ چھوٹا حاکم ہو یا بڑا ہو، ضلع کے لیول پر ہو، صوبے کے لیول پر ہو یا ملک کے لیول پر ہو، یہ جتنے بھی حکمران طبقہ ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داریاں امانات ہیں، امانتیں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سارے کام کرنا، عوام کی مصلحت کے لیے سارے کام کرنا ان پر لازم ہے۔ جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ان کے اوپر لازم ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرنے لگو تو بالعدل، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہودی ایسا کرتے تھے کہ وہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے، اور ہر بندہ جو جس عہدے پر بھی ہے اس عہدے کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے پاس امانت ہے، اس کو ان امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے، عوام کی اچھے طریقے سے خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہودیوں کا دوسرا کام یہ تھا کہ وہ رشوت لیتے تھے، اور جس سے رشوت لیتے تھے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے تھے، انصاف پر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حکمرانو، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرو۔ حکمرانوں کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ جب تک وہ شریعت کے واضح حکم کے خلاف کوئی آرڈر نہیں کرتے تو آپ ان کی بات کو مانیں گے، لیکن جب وہ کوئی ایسا حکم کرتے ہیں یا ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو شریعت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو اس فیصلے کو، اس حکم کو آپ نے نہیں ماننا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر عوام کا اور حکمرانوں کا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا، کسی فیصلے میں یا کسی حکم میں، کہ عوام نے حکمرانوں سے کہہ دیا کہ یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے، یہ جو حکم آپ دے رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، تو ایسے اختلاف کی صورت میں کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو۔ تحقیق سے جو بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ثابت ہو رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا حکمرانوں پر لازم ہے، اور اس فیصلے کو تسلیم کرنا اور اس حکم کو تسلیم کرنا حکمرانوں پر بھی لازم ہے اور عوام پر بھی لازم ہے۔ یوں آپ نے حکمران اور عوام کے اختلاف کو ختم کیا جائے گا۔
ایسے ہی عوام کے بھی اگر آپس میں اختلاف ہوں گے، کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے، تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر کے اپنے تنازعات کو ختم کیا کرو، اپنے جھگڑوں کو ختم کیا کرو۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ دو آدمیوں کا اگر آپس میں کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے اور ایک ان میں سے یہ کہتا ہے چلو شریعت کے مطابق فیصلہ کروا لیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں شریعت کو نہیں سمجھتا یا میرا شریعت سے کوئی کام نہیں ہے، تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور حکمرانوں کو یہ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے۔ یہ ذمہ داریاں ان کے پاس امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، رشوت لے کر، سفارش کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ امانت عوام میں سے جو اہل لوگ ہیں ان تک پہنچانی ہے، عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان تک پہنچانے ہیں، یہ حکمرانوں پر لازم ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے ہیں۔ اب یہ فیصلے صحیح طریقے سے اور صحیح معنی میں علماء ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا حکمران علماء کو چنیں، کیونکہ وہ قرآن و سنت کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ کل کو آپ کے مسائل اور معاملات میں، تنازعات میں وہ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کریں گے اور آپ کو انصاف ملے گا۔ اور اگر دوسرے لوگوں کو آپ سامنے لاتے ہیں تو آج تک ہمارا یہ تجربہ ہے کہ علماء کے علاوہ جو لوگ بھی حکمران بنتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنا تو دور کے بات ہے، وہ قرآن و سنت کے جو مدارس ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں اور ان کے لیے مشکل اور مشکلیں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے نت نئے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جس کے ذریعے علماء کو، اہل مدارس کو، طلباء کو تنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے؟ لہٰذا اپنی جماعتی خولوں سے نکلو، قرآن کی طرف آؤ، اور قرآن کے مطابق فیصلے اگر آپ کو چاہیے تو پھر علماء کا ساتھ دو۔ انشاءاللہ جب اکثریت کے ساتھ علماء آپ کے ملک کے اندر جیت کر جائیں گے قومی اسمبلی کے اندر اور حکمرانی ان کو مل جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کے مطابق احکامات بھی نافذ ہوں گے اور فیصلے بھی ہوں گے اور انصاف بھی ملے گا۔ رشوت کا، کرپشن کا اور ہر قسم کے ڈاکے کا راستہ بند ہو جائے گا اور یہ پورا ملک امن، چین، سکون اور اطمینان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔